السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل صدائے محبت پر۔ اور آج کچھ دل کی باتیں دل کے پیاروں کے لیے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ بغور سماعت کیجیے، دھیان سے سنیے۔ محترم ناظرین، 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ تو زندگی دوبھر ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، اور خوشیاں تو پھر دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ نمبر 1، ہر ایک کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا، ہر ایک کو خوش کرنا۔ دیکھیے، جو منافق ہوگا بظاہر کچھ بباطن کچھ، تو جو منافق ہوگا وہ ہر آدمی کو خوش رکھنے کی فکر کرے گا، لیکن جو حق پرست ہوں گے، حق پر چلنے والے ہوں گے، حق بولنے والے ہوں گے، ان سے لوگ اکثر ناراض رہا کرتے ہیں۔ تو ہر شخص کو خوش کرنے کی فکر کرنا تو پھر بہت مشکل مسئلہ ہے۔ شادی کے موقع پر یہی فکر ہوتی ہے کہ ہر بندہ خوش ہو جائے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں گے اور پھر شادی میں خیر و برکت کی امید رکھیں گے، تو پھر یہ ایسا خیال ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو نمبر 1، ہر ایک کو راضی رکھنے کی فکر کرنا کہ ہر بندہ مجھ سے خوش رہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جو بندے آپ سے ناراض رہتے ہیں، آپ انہیں منانے کی فکر کیجئے۔ جو خوش رہتے ہیں، جو آپ سے محبت کا سلوک کرتے ہیں، وہ تو پھر بھی آپ کے دل کے بہت قریب ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے ہر بندے کو خوش رکھنے کی فکر کرنا۔ نمبر 2، تبدیلی سے گھبرانا۔ کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور حسرت کے مارے کہہ دیتا ہے، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں۔ تو جو بندہ حالات سے گھبرا جاتا ہے، ہچکچا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر اسے تو سوچ لینا چاہیے کہ اب خوشیاں دور دور تک مجھے نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ جب بندہ پریشان ہے، گھبر چکا ہے اور وہ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہے، تو پھر ایسا بندہ کسی بڑے اونچے قدم کے لیے، اونچے کام کے لیے، بڑے کام کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہر ایک کو راضی رکھنے کی فکر کرنا، حالات سے گھبرانا۔ نمبر 3، اپنے ماضی میں گم رہنا، ہر وقت گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرنا۔ ایک تو انسان کا ماضی ہے جو گزر چکا، ایک حال ہے جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے، ایک مستقبل ہے جو آنے والا ہے جس کو ہم فیوچر کہتے ہیں۔ تو اب ہر وقت ماضی کی فکر میں رہنا کہ یار مجھ سے ماضی میں یہ گناہ ہو گیا تھا، میں نے زنا کر لیا تھا، مجھ سے لواطت والا، نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، عمل ہو چکا تھا، اور یہ کہ میں شراب پیا کرتا تھا، میں جھوٹ بولا کرتا تھا، میں جگار کھیلا کرتا تھا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری مغفرت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ میرا ماضی تو بہت خوفناک ہے۔ جب ماضی اتنا خوفناک ہے تو اب نہیں معلوم میرا مستقبل، میرا فیوچر کتنا بھیانک ہوگا۔ تو یہ ہر وقت ماضی میں گم رہنا اور ماضی کی یادوں میں ٹہلتے رہنا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ماضی تو گزر گیا، وہ گزر گیا، اب لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ حال ہے، اس کو بنانے کی فکر کرے، کیونکہ مستقبل کا بھروسہ نہیں، کیا پتہ ہم آئندہ کل زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو جو آج کی زندگی ہے، ابھی کا جو وقت ہے، ہم اس میں اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں۔ اور نمبر 4، ہر وقت سوچتے رہنا۔ بس دماغ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھا ہے، بس ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ میں کس طرح اس کو ٹوپی پہناؤں۔ زنا کے خیالات ہے، لواطت کے خیالات ہے، دھوکے بازی کے خیالات ہے۔ جب دماغ کو آرام نہیں ملے گا، ہر وقت سوچتے رہیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے نیند اڑ جائے گی اور سکون چھن جائے گا، جس کی وجہ سے زندگی پریشان میں گزرے گی، اور یہ کہ دور دور تک پھر ہمیں
خوشیاں نظر نہیں آئے گی۔ اور نمبر 5 ہے اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا۔ اس کا ایک مطلب تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی اپنے آپ کو تواضعاً کمتر سمجھے، یعنی میرے پاس جو کمال ہے یہ میرا اپنا ذاتی کمال نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سہارا ہے، اور یہ کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو تواضعاً ہے، یہ محمود ہے، یہ قابل تعریف ہے، یہ مطلوب ہے۔ کیونکہ جب اس کی جو ضد ہے، یعنی اس کا جو اس کی جو دوسری صورت ہے وہ تکبر کی ہے، تکبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، آئی ایم سم تھنگ، میں بھی کچھ ہوں، میرا حسن، میرا جمال، میرا کمال، میرا مال، اور یہ کہ میرا منال، اور یہ کہ میری پراپرٹی اور میری پبلکسٹی۔ تو جب آدمی میں کرتا ہے تو جیسے بکری جب بہت زیادہ میں کرتی ہے تو پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جب انسان بہت میں کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ ذبح کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جو بندہ بہت زیادہ اکڑنے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ گھمنڈی ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو گرا ہی ہوتا ہے، مخلوق بھی اس کو پسند نہیں کرتی، مخلوق بھی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ہر وقت اس پر غصے رہتی ہے، کیونکہ اکڑ میں بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا اس کو اٹھا کر پٹکتے ہیں کہ چاول کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک گھونٹ کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تواضعاً کمتر سمجھے، تو یہ مطلوب ہے، لیکن ایک مطلب یہ کہ دوسرے سے اپنے آپ کو بالکل گھٹیا سمجھ لیں کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور اس میں یہ کام کرنے کی میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اور یہ کہ بہت مجبور ہوں میں، اور یہ کہ کسی بڑے کام کے لیے میں قدم اٹھاؤں گا تو میں پھسل جاؤں گا۔ یہ جو سوچ ہے بندے کی، دوسروں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، احساس کمتری کا شکار ہو جانا، یہ کسی بڑے قدم کے لیے انسان کو آمادہ نہیں کرتی، اور پھر انسان بس اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر بالآخر برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ 5 کام ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ 5 کام ہم چھوڑ دیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر دیکھیں نا کیسے خوشیاں ہماری زندگی میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 کام ہیں جسے ہم چھوڑ دیں، ورنہ پھر خوشیاں دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نمبر 1 پر جو پہلا کام ہمیں چھوڑ دینا ہے وہ یہ کہ چلو پہلے سے 5ویں سے گنتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور نمبر 2 ہر وقت سوچتے رہنا، نمبر 3 ہر وقت ماضی کی فکر کرنا کہ میرا ماضی اتنا بھیانک ہے تو میرا مستقبل کتنا خوفناک ہوگا، اور نمبر 2 یعنی اوپر کی جانب سے بہرحال یہ جو 5 چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گنوا دی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان 5 چیزوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ ٹھیک ہے، بس انہی چند باتوں پر جو میرے دل کی تھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔